السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، بھائی نے سوال کیا ہے غسل کب واجب ہوتا ہے، یعنی غسل فرض کب ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات و سامعین، دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں ان سب میں سے دین اسلام سب سے بہترین قسم کا دین ہے، اور دین اسلام ہر اپنے ماننے والے سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ جب ناپاک ہو تو خود کو وہ صاف کرے، غسل کرے۔ چونکہ جب انسان ناپاک ہوتا ہے تو قرآن کے اندر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، جب آپ جنبی ہو جائیں، مطلب جب آپ پر غسل فرض ہو جائے، غسل لازم ہو جائے، تب آپ اپنے آپ کو پاک کرو، غسل کرو، صاف رہو۔ اللہ رب العالمین دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، کہ جب آپ ناپاک ہوں، غسل آپ پر فرض ہو، اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ آپ غسل کرو۔ یہ تو مسلمان کی نشانی ہے کہ مسلمان کی صفت ہے کہ مسلمان ہر وقت پاک اور صاف رہتا ہے۔ اب رہی بات یہ، رہا بھائی کا سوال یہ کہ ہم پر غسل کب فرض ہوتا ہے، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں وضاحت فرمائی ہے، مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا تجاوز الختان فقد وجب الغسل، کہ جب مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی مرد کی شرمگاہ کا عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونا تو غسل کو لازم کر دیتا ہے۔ اب اس کی وضاحت کے اندر ہم چلے جائیں تو ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب مرد اور عورت آپس میں جمع کریں، ہم بستری کریں، صحبت کریں میاں بیوی، تو اس وقت منی کا نکلنا، منی کا خارج ہونا، اس کا حدیث کے اندر ذکر نہیں ہے۔ منی خارج ہو یا نہ ہو، نکلے یا نہ نکلے، شرط یہ ہے کہ مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونا، داخل ہو جائے گی تو غسل فرض ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے اگر نیند میں کوئی آدمی ہے اور جب صبح اٹھے دیکھے کہ اس کے کپڑوں پہ گندگی لگی ہوئی ہے، اس کے کپڑے گیلے ہیں، مطلب منی خارج ہوئی ہے نیند میں، تب بھی اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور یہ حکم مرد کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے، یعنی عورتوں کے ساتھ بھی وہی پوزیشن ہے، وہی صورتحال ہے جو مردوں کے ساتھ ہے۔ اگر مرد اپنے کپڑے دیکھتا ہے کہ اس کے کپڑے گیلے ہیں، منی خارج ہوئی ہے، اور اسی طرح سے اگر عورت بھی اسی پوزیشن میں عورت بھی دیکھتی ہے تو دونوں پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، جب تم ایسی حالت میں اپنے آپ کو دیکھتے ہو، منی کا اخراج ہوتا ہے، منی نکلتی ہے، تو تم پر غسل لازم ہو جاتا ہے، پھر تم اپنے آپ کو پاک کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث بھی بیان کی، جو پہلی حدیث اور یہ والی حدیث میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ والی حدیث پہلی مسلم کے اندر تھی، اور یہ والی حدیث جو بھی بیان کرنے والا ہوں یہ بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البخاری میں اس حدیث کو لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، کہ جب مرد اور عورت کی شرمگاہ آپس میں ٹکرا جائے، آپس میں لگ جائے، ساتھ مل جائے، تو تب بھی تم پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ پہلی حدیث کے اندر یہ بات تھی کہ داخل ہو جائے عورت کی شرمگاہ میں، اور دوسری حدیث کے اندر ساتھ مل جائے۔ اذا التقى، ملنا، ساتھ لگ جائے، اور یہ ساتھ لگنا بغیر کپڑے کے ہے، برہنہ حالت میں ہے۔ ایسی حالت میں اگر مرد اور عورت کی شرمگاہ آپس میں لگ جاتی ہے، اگرچہ داخل نہیں ہوتی، اگرچہ منی خارج نہیں ہوتی، تب بھی غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری وضاحت تھی جو مرد اور عورت کے لیے برابر ہے، ان سب کے لیے یہ صورتحال ہے۔ ایسی پوزیشن میں، ایسی صورتحال میں مرد ہو یا عورت، ان سب پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں منی کا نکلنا ضروری ہے، بعض کہتے ہیں داخل ہونا ضروری ہے۔ چونکہ احادیث میں دونوں طرح کے الفاظ ملتے ہیں، تو دونوں صورتحال ہمارے سامنے ہے، اور دونوں طرح کی احادیث کو ہم اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال ہو، ساتھ مل جائے تب بھی غسل واجب ہے، اگر داخل ہو جائے تب بھی غسل واجب ہے۔ دونوں میں منی کا نکلنا کہیں پر ذکر نہیں ہے، اس لیے منی کا نکلنا ضروری نہیں ہے۔ جب مل جاتی ہیں یا داخل ہو جاتی ہیں تو مرد اور عورت دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یہ مسائل ہیں، ان مسائل کو سمجھنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے، تاکہ ہم دین کے مطابق صحیح طریقے سے اپنی زندگی بسر کر سکیں، اور جب ایسی صورتحال ہو جائے تو پھر ہم پر غسل کرنا جو ہے واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔